السلام علیکم، میں ہوں عامر خاکوانی۔ لندن سے نواز شریف صاحب کا جو انقلابی بیانیے کی خبریں آ رہی تھیں وہ تو ساری ٹھوس ہو گئی، وہ تو خیر بالکل اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اور لگ رہا تھا کہ جس طرح یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے خلاف باتیں عمران نواز شریف صاحب نے ایک اٹھائی تھی، تان اونچی اٹھائی تھی اور سب چیزیں تھی، وہ ختم ہو گئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے جو کل گفتگو کی ہے اسے تو بالکل ہی پتہ لگا ہے کہ معاملہ ٹھوس ہو گیا ہے۔ تو جو ہمارے یہاں پہ پی ٹی آئی کے حامی جو جرنلسٹ یا ویلاگرز یا بلاگرز، جن کو امید تھی، توقع تھی کہ نواز شریف صاحب کوئی انقلاب لگتا ہے لے کے آئیں گے، انقلابی بیانیہ لے کے آئیں گے، ایک جارحانہ انداز ہوگا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس میں موقف ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ باتیں کریں گے، سابق آرمی چیف جنرل باجوہ پہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض پہ، اور اس طرح باتیں کریں گے، تو وہ تو سارا لگ رہا ہے کہ وہ ساری خام خیالی ثابت ہوئی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے تو واضح لفظوں میں کہا ہے کہ میاں صاحب نے اللہ پہ چھوڑ دی ہے۔ اب اللہ پہ چھوڑ دینے کا مقصد تو یہی ہوا کہ وہ ایک صوفی بن گئے ہیں، اور ایک شانت ہو کے اور ایک پرامن ہو کے اور ایک راضی برضا کی حالت میں اب وہ ایک آئیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اب اچھا اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب اس طرح کے سینس میں انقلابی ہیں ہی نہیں۔ میاں صاحب ایک پریکٹیکل آدمی ہیں، ساری زندگی انہوں نے بہت پریکٹیکل سیاست کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملا کے انہوں نے سیاست کی ہے۔ ان کا پرانا سٹائل ہے کہ امپائر کو سب سے پہلے امپائر سے بات کرو، امپائر کو ساتھ ملاؤ اور پھر کھیلو۔ ایسی کرکٹ کھیلو جس میں ایل بی ڈبلیو نہ دے، اگر آؤٹ ہو جائے تو امپائر نو بال کر دے، اور اس طرح کے تمام ریلیف دے ہر قسم کی، یہ ان کا خاص سٹائل رہا ہے۔ تو انقلابی وہ ہیں ہی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی طاقت اور اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی جب آتے ہیں وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی آل ان آل اس طرح کی پوزیشن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ان کی اقتدار کی، اختیارات کی اور طاقت کی ہوس تو برن میں ہے، یہ ہمیشہ سے ہی ہے۔ اور یہ انہوں نے قانون سازیاں بھی انہوں نے ہمیشہ اس طرح کرتے ہیں، آج نہیں، 90s میں بھی ایسے ہی کرتے رہیے۔ تو یہ چیزیں تو اس انداز میں چل رہی ہیں، وہ تو خیر اپنی جگہ ہے۔ تو لیکن جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، پاکستان میں خاص طور پہ، وہاں چیزیں ڈیفرنٹ انداز میں ہیں۔ وہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی طرح بیہیو کرتی ہے اور اپنے سابق لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں تو ان کو کہنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی، کہنے کے حد تک بھی نہیں۔ ہاں جوڈیشری ایسا نہیں کرتی، بلکہ جوڈیشری میں تو موجودہ چیف جسٹس صاحب تو کئی حوالوں سے وہ تو ناقد بھی ہیں جوڈیشری کے بعد فیصلوں پہ۔ تو یہاں پہ آپ حاضر سروے ججوں کو بھی رگڑ دیں، ریٹائر ججوں پہ تو جو مرضی کہہ دیں، کوئی بچانے یا کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، دفاع کرنے والا کوئی نہیں ملتا۔ آپ افتخار چودھری کو، ثاقب نثار کو، جس مرضی جج کو کچھ کہہ دیں، تو وہ تو خیر چیزیں اپنے حساب سے لگ چلتی ہیں۔ ایک بات البتہ ہے، تو اس لیے میاں صاحب سے آپ انقلاب کی امید نہ رکھیں۔ میرا خیال ہے البتہ گیلپ سرویز جو ہیں وہ بھی میاں صاحب کے لیے پریشان کن سے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے جو ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے نہیں آئیں گے میاں نواز شریف صاحب، میرا خیال ہے میاں صاحب واپس آئیں گے۔ اور میرا اس بنیاد پر ہے کہ میرا خیال ہے یہ ساری ایڈجسٹمنٹ اور بہت کچھ جو انٹرنیشنلی طے ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے ہے، یا ہمارے دوست ممالک کے ساتھ، خاص طور پہ عرب، یہ جو پوری ایک جو ٹرائی اینگل سی بن گئی ہے، قطر، امارات اور سعودی عرب کی، اگرچہ آپس میں قطر اور سعودی عرب کے یا قطر کے امارات سے اتنے اچھے نہیں ہیں معاملات کی چیزیں کچھ، لیکن بہرحال یہ جو ہے نا سپورٹ، یہ میاں نواز شریف کے لیے ہے۔ اور یہ جو پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ اور کافی بڑی انویسٹمنٹ کے جو پلانز ہیں، چیزیں، یہ ساری مشروط ہیں نواز شریف کے اقتدار میں آنے سے۔ تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ آئے گا، اور میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ اس پوزیشن میں ہے کہ ریزسٹ کر سکے۔ پاکستان اصل میں اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں اکنومیکلی کہ بھئی آپ اس سے نکل پائیں۔ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ایک ایک شک پہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ ہر جائزے میں ہمیشہ سے مصیبت یہ ہوتی ہے کہ کیسے عمل ساری چیزوں پہ کریں۔ تو یہ سارے پلانز آئی ایم ایف کے اپروول کے ساتھ، عرب ملکوں کی انویسٹمنٹ کے ساتھ، اور پھر اگلے سال کافی لمبی چوڑی پھر پیمنٹس کرنی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے پاکستان بالکل ایک بارڈر پہ ہی سروائیول پہ بالکل کھڑا ہوا ہے، اور ایک طرح کا سروائیو کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، سروائیول کا عمل ہے۔ اس میں کوئی ہم اس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارے اس طرح افورڈ کر ہی نہیں سکتے کہ یہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان سے ہٹ سکیں۔ اس لیے میاں نواز شریف صاحب نے آنا ہے، اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننا چاہیں گے، اقتدار ان کو ملے گا۔ ہاں مضبوط اور طاقتور حکومت نہیں بنتی، وہ ایک الگ بات ہے، ممکن ہے حکومت مخلوط بنے، ممکن ہے حکومت تھوڑی کمزور ہو، اور اس کے لیے پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سپیس ملے گی، کیونکہ اگر نواز شریف صاحب کو اگر پی ٹی آئی نہیں ملتی میدان میں، پی ٹی آئی ہے ہی نہیں،
الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر تو مسلم لیگ نون ہی پنجاب میں آئے گا نا. خلا کو کسی نہ کسی نے پر کرنا ہوتا ہے نا, سیاست میں خلا رہتا نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی نا پی ٹی آئی کی جگہ, یا پھر لوگ انڈیپینڈنٹ لڑیں گے اور بے شک نام وہ پی ٹی آئی کے لیں, جیت کر بعد نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے, تو مطلب وہی بات ہوئی نا. تو پی ٹی آئی کے کچھ سیٹیں ملنی چاہیے, ملیں گی شاید, تاکہ نون لیگ زیادہ طاقتور نہ ہو سکے, سمپل میجارٹی میں رہے, 2/3 میجارٹی میں نہ رہے, یا سمپل میجارٹی سے تھوڑی کم ہو, تاکہ وہ مخلوط حکومت بنائے اور پھر بڑا بولڈ قدم نواز شریف صاحب نہ اٹھا سکے. یہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. البتہ ایک پوائنٹ جیسے سوچنے کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی, عمران خان تو چلو ویسے بھی اس کی ایک سزا بھگت رہے ہیں, جیل میں ہی ہیں, لیکن نواز شریف بھی اگر سابق بھی اگر جنرل باجوہ وغیرہ کا بھی احتساب کیا جائے, اس کا اگر بات نہیں کر سکتے, اس کا مطلب پھر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا, پھر تو یہ چیپٹر ہی پورا کلوز ہے. تو جو ہم نواز شریف کے جعلی انقلابی بیانیے پہ تنقید کرتے ہیں, ساتھ یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں انقلابی بیانیہ ہے ہی نہیں, انقلابی بیانیے کی اجازت ہی نہیں ہے, اور یا کہہ لیں کہ انقلابی بیانیہ کوئی رکھ سکتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک لحاظ سے تشویشناک بات ہوتی ہے. لیکن چلیں, بہرحال پولیٹیکل پروسیس ہے, ٹرانزیشن پیریڈ ہے, سیاست آگے چلے, سیاست بڑھے, لوگ اپنے معاملات چلائیں اور کوشش کریں بے شک الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں, اور تحریک انصاف کو جس حد تک اسپیس مل سکتی ہے ملے, تاکہ الیکشن کی کچھ لیجیٹمیسی ہو, مقابلہ بھی نون لیگ کو ملے, اور لوگوں کو بھی ایک ووٹ ڈالنے کا باہر نکلیں, ٹرن آؤٹ اچھا ہو, خواتین بھی باہر نکلیں, نوجوان اور بڑے عمر کے لوگ تو خیر نکلیں گے ہی. تو وہ یہ سب چیزیں ہوں تو پھر جا کے پھر سول ملٹری ایک ہی پیج پہ رہ کے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے, درد کو تسلیم کیا جائے. تو یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. 21 اپریل ہو سکتا ہے, آگے پیچھے تھوڑا ہو سکتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے واپس آئیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی تک بھی اقتدار میں جانے کی اس بڈ میں شامل ہیں. کم از کم نون لیگ تو کم از کم آ رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب خود بھی پرائم منسٹر بننا چاہیں گے. تو چیزیں ابھی تک اس طرح چل رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.